بزم میں، جس محفل میں، جس مجلس میں ذکر علم ہوگا اس کا درجہ اللہ رب العزت نے ہر فعل سے بلند اور بالا رکھا۔ بیٹھے بٹھا ہی بندہ جنتی، کسی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے رحمت، محفل میں سے کچھ سن لے رحمت، محفل میں شیئر کر لے رحمت، نیت کسی کو علم پہنچانے کی کر لے تو رحمت، بندہ ساری عمر کسی کو علم دیتا رہے تو اس کی موت سراپے رحمت، اس کی قبر میں حاضری اور رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اللہ پاک اپنی خاص رحمت کی چادر جس طرح اس نے زندگی میں اس پر ڈال رکھی ہوگی اسی طرح میدان محشر میں بھی اپنے کرم کے اس پر چادر ڈال دے گا۔ آج کا لیکچر یہ تھا، اس لیے آپ حضرات سے ملتمس ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان محافل اور مجالس میں بیٹھے بٹھائے اجر کمائے۔ ہماری محافل میں بہت وسیع اور لنگر کا اہتمام نہیں ہوتا، حضور کی محبت کا اہتمام ہوتا، اور یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہماری اس مجلس میں تشریف لے آتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں۔ میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، مگر اتنا مطمئن ہوں کہ منہاج القرآن کے پروگرام میں بڑا کمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس بندے پر خاص اپنا کرم فرماتے ہیں جو کسی بھی نیک مجلس میں حاضر ہو جاتا۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم سے آج کا جو لیکچر کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوگی، اور بالخصوص محترم رانا احسن صاحب جو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہیں، ان کے والدین مجھے مل کر گئے تھے اور الحمدللہ تعالی انہوں نے کہا تھا قادری صاحب ہم عمرہ کریں گے حضور کی امت کے نام پر، اور اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے ہم سب کے نام پر عمرہ کر لیا۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور ہمیں دے دیتے ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اور آقا کریم کی رحمتوں کے اسباب دیکھیں بیٹھے بٹھائے آ جاتے ہیں۔ سب کے لیے دعا کیجیے گا، جو وفات پائے گئے ان کے لیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے، بالخصوص جو دور بیٹھے ہیں ان کے لیے، جو مختلف مراحل میں آپریشن سے گزر رہے ہیں ان کے لیے، ہاسپٹل میں ان کے لیے، اللہ پاک ہماری مجلس کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ اور بالخصوص منہاج القرآن کے عالمی اعتکاف میں جو خواتین حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں وہ جتنی جلد ہو سکے رجسٹریشن کروا لیں۔ یہ موقع روز روز نہیں آتے، خدا کی قسم وہ راتیں ہمارے لیے عید سے بھی بڑی عید ہے جب ہر شب ایک طرف رحمت الہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کا ولی بیٹھ کر ذکر الہی سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سما عید سے کم نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا صحابہ کرام، ادھر سے اٹھے حضور کی باتیں سن کر اب نئے کسی مجلس میں جانا، ادھر سے حضور کی باتیں سن کر اٹھے اگلی مجلس میں جانا۔ خدا را اپنی محبتوں کو بچوں کے پیچھے نہ لگائیں، کاروبار کے پیچھے نہ لگائیں، آپ حضور کی محبت اس طرح اپنے من میں جما لیں۔ جتنے بزنس مین ہیں جو جاب پہ جاتے ہیں، مائیں بیٹیاں خاص طور پہ جو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، 3 ٹائم کھانا پکا دیتے ہیں، تیار کر کے دے دیتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے لیے وقت نہیں ہے۔ 720 گھنٹے بنتے ہیں ایک مہینے میں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی ماں بہنیں بیٹیوں کو 720 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی حضور کے لیے نہیں ہے۔ سوچنے کی بات، وہ لوگ جو جاب پہ جاتے ہیں ملازمت کرتے ہیں 720 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی حضور کے لیے نہیں، تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی لفظ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ نام بھی حضور کا لیتا ہے، امت بھی حضور کا کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہے، اور حضور کے لیے وقت بھی اس کے پاس نہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، اور ایمان پر پہرا بٹھانے کی بات ہے کہ میں کتنا مصطفیٰ کا وفادار۔ حضور کی باتیں بہت، حضور کا ذکر بہت، لیکن گھر میں حضور کے لیے اولاد کے پاس وقت نہیں ہے، اہل و عیال کے پاس وقت نہیں ہے، اس بندے کے پاس جو عاشق رسول بندہ وقت نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اسے کون سمجھانے آئے گا؟ اللہ پاک ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔